ہدایت کی گئی. کیا ہدایت ہے جی؟ کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی. کیا نصیب ہوگی؟ اقبال مندی کی راہ نصیب آپ کو تب ہوگی جب آپ شریعت کی کتاب پر دھیان رکھیں گے، جب آپ کلام اقدس کی طرف اپنی نگاہ رکھیں گے، جب آپ حکم خداوندی کو مانیں گے، جب اس کے کمانڈمنٹ کو مانیں گے، تب ہی آپ کو اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی. میرے عزیزو، اس کے علاوہ جو اقبال مندی ہے دنیا کی طرف سے، وہ تو یسوع مسیح کو بھی دکھائی تھی. آپ کو پتا ہے جب یسوع مسیح نے 40 دن کا فاقہ کیا تو کیا کیا اس نے؟ وہ کنگرے پہ لے گیا، اس نے شان و شوکت دکھائی کہ یہ سب کچھ تیرا ہوگا، تو مجھے سجدہ کر دے. میرے عزیزو، وہ ندان تھا، کلام کو کلام سکھا رہا تھا. اس نے بہت ساری آیات دی، لیکن آگے سے یسوع مسیح نے بھی اسے آیات دی. یاد رکھیے گا، آپ کلام اپنی حکمت سے شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اپنی حکمت سے اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، لیکن جب ہم کلام کے ساتھ اس سے لڑتے ہیں تو کلام میں لکھا ہوا ہے، یعقوب کے خط میں اس کے 4 باب میں میرے عزیزو اس کی 7ویں اور 8ویں آیت ہے، بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے نہیں جائے گا. کیا ہوگا؟ بھاگ جائے گا. اگر ابلیس کو اپنی زندگی سے، اپنے خاندانوں، اپنے گھروں سے بھگانا چاہتے ہیں تو پہلے خدا کے تابع ہونا پڑے گا. خدا کے تابع ہونے کے لیے میرے عزیزو آپ دنیا کی کتابیں پڑھیں، اس سے آپ کو نہیں ملے گی رہنمائی. اگر آپ دنیا کا علم جان لیں، دنیا کی ساری معلومات آپ کی زندگی کے اندر ہو، آپ نہیں سمجھ سکتے خدا کو. دنیا کی حکمت تو خدا کے نزدیک بے وقوفی ہے. لیکن بہت سارے لوگ دنیا کی حکمت سے، دنیا کی حکمت کی دلیلیں دے دے کے اپنے منطق سے اس کلام کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے. اگر یہ ایسا ہوتا تو اس کتاب سے پچھلی جو 5 کتابیں ہیں وہ کتب ہمارے بزرگ موسیٰ نبی نے لکھی ہیں، اور موسیٰ نبی کے حق میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مصر کے سارے علوم اسے آتے تھے. اپنی حکمت سے اس نے بندے کو قتل کر دیا، پھر 40 سال بیابان میں اس نے زندگی گزاری اور خدا نے 40 سال اسے سکھایا. وہ تجربہ لے کر جب 80 سال کا تھا پھر ان کے پاس گیا، خداوند سے سیکھ کر گیا. وہ کیا جی؟ خداوند سے سیکھ کر گیا. وہ مصر کے علوم نہیں اس کی قوم کو نجات دے سکے. اپنی حکمت سے تو اس نے جو کرنا تھا وہ کر گیا، اور پھر وہ وہاں سے ڈر کے بھاگ بھی گیا. لیکن جب خداوند کا کلام لے کر گیا، خداوند کو اپنی زندگی میں لے کر گیا، تو وہ فرعون کے سامنے اکیلے ہی کھڑا تھا، فوج نہیں لے کر کھڑا. اسے علم تھا فرعون کی کتنی بڑی فوج ہے، اور فرعون اس وقت کی سپر پاور تھی، کتنی بڑی طاقت ہے. لیکن میرے عزیزو، جن کے ساتھ خدا ہوتا ہے انہیں علم ہوتا ہے کہ اب چاہے ساری دنیا میرے اوپر آ جائے، ساری دنیا کا شیطان اکٹھا بھی ہو جائے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس لیے کیونکہ جب ہمارا دھیان بھی شریعت کی اس کتاب پر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اقبال مندی نصیب ہوگی. کیسی اقبال مندی نصیب ہوگی؟ آپ کو بڑے بڑے عہدے مل جائیں گے، آپ کو اچھے اچھے گھر مل جائیں گے، آپ کو اچھی اچھی گاڑیاں مل جائیں گی، آپ کو بڑے پیسے مل جائیں گے. کیا اس اقبال مندی کی بات کر رہا ہے میرے عزیزو؟ اس اقبال مندی کی نہیں، اقبال مندی یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں خدا آ جائے، آپ کی زندگی میں کلام آ جائے. اور یہ فقط آپ جب تک شریعت کی کتاب پر دھیان نہیں رکھیں گے تب تک نہیں آئے گا. بہت ساری دنیا بڑی پڑی ہے، جن کے پاس بہت سارا روپیہ پیسہ ہے، دنیا کے پاس بہت علم ہے، اور بہت سارے ان کے نوکر چاکر ہیں، بہت سارے ان کے مکانات ہیں، زمین جائیداد ہے، لیکن انہیں نیند نصیب نہیں ہوتی، وہ سو نہیں سکتے. ان کی زندگیوں کو بیماریوں نے جکڑا ہوا ہے، کمزوریوں نے، ٹینشنوں نے، پریشانیوں نے جکڑا ہوا ہے. اور میرے عزیزو، جب آپ اس شریعت کی کتاب کو پڑھیں گے، جب آپ اس پر دھیان رکھیں گے تو پھر آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ آپ کا خدا آپ سے کتنا پیار کرتا ہے. جو لوگ اسے سمجھ جاتے ہیں ان کے لیے وہ زمین پر آ جاتا ہے. اس وقت بھی وہ آتا تھا، وہ تو اور اسے پتا تھا